جی اس کے اوپر کوئی رائے بحثیت باپ کیا دیں گے؟ بیٹی ہے، کیا کہیں؟ بچے جو ہیں ہر زمانے میں نئی جو آنکھ کھلتی ہے، نئی روح آسمان سے زمین کی طرف منتقل ہوتی ہے، وہ جہاں اپنا مزاج لے کر آتی ہے، اپنا نصیب لے کر آتی ہے، وہیں پہ اپنے خواب بھی لے کر آتی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات کی۔ ایک تو ہمیں اپنی اولادوں کے والدین بننا چاہیے، ان کے مالکان کا تصور اپنے ذہن میں نہیں قائم کرنا چاہیے۔ ہم محبت میں جب ایک خاص درجے سے آگے بڑھتے ہیں، وہ جو صوفیاء نے کہا ہے نا کہ محبت کی بھی تربیت کی جانی چاہیے، محبت کی بھی تربیت کی جانی چاہیے۔ یعنی کسی والد یا والدہ کی اپنے اولاد سے جو محبت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی خالص محبت ہو سکتی ہے؟ جسے فطری، جبلی، جبلتی تینوں درجوں پہ جو محبت حاصل ہو، وہ کتنی خالص ہوگی۔ لیکن جب اس کی تربیت نہیں ہو چکی ہوتی، اس کے ساتھ شعور نہیں دیا گیا ہوتا، تو نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ محبت سے زیادہ ملکیت کا تصور قائم کرنا شروع کرتا ہے۔ ہم سب بڑے اپنے بچوں کے ساتھ اس معاملے میں، کیونکہ شاید ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا کہ ہم زندگی میں جو خواب خود پورے نہیں کر پاتے اپنے لیے، ہم اپنے بچوں میں کیونکہ اپنا عکس دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں یہ ہمارے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ خواب جو آج سے 50 سال پہلے میں نے دیکھا تھا، وہ اب لازم ہے کہ میری اولاد کی، یعنی جو میں نے اس سے محبت کی ہے، یہ اس پر یہ قرض ہے، واجب ہے، لازم ہے کہ وہ اب اس کو لوٹانے کی اس کے پاس ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ جو 50 سال پہلے میں نے خواب دیکھا تھا اسے یہ پورا کرے۔ بلکہ کسی بھی ایک درجہ آگے کی بات کروں، 50 سال پہلے جو میں اپنے والدین کے خواب نہیں پورے کر سکا نا، اور مجھے خلش ہے کہ وہ دنیا سے چلے گئے، میں باقی تو ہر طرح ان کی خدمت کر سکا، لیکن ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنتا، میں نہیں بن پایا نا، تو اب نہ جانے کیوں جس سارے کرب سے میں گزرتا رہا 50 سال، اب عین جیسے ہی میرا بچہ یا بچی اس منزل پہ آتی ہے تو میں اس کو اسی جو ہے نا آگ کا ایندھن بنانا شروع کر دیتا ہوں۔ تو یہ بڑی ایک تکلیف دہ معاملہ ہے والدین کے بچوں لیے۔ کے والدین بنے، بچوں کے مالک نہ بنے، مالک صرف رب تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے، اور میں اس بچی کے لیے خاص طور پہ دعا گو ہوں کہ یہ 2 سال اور گزار لے، یہاں پہ انٹرمیڈیٹ کر لے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اس کے لیے بہت دروازے کھولے گا اور بہت کامیابی کے دروازے کھولیں گے انشاءاللہ۔ جی وقاص، السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ بلال بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم بیٹا، الحمدللہ، فرمائیے۔ بلال بھائی، میں بہت مہینوں سے کوشش کر رہا تھا، میری بہت خوشی ہوئی ہے آپ سے بات کر کے۔ سلامت رہیے، التماس ہے دعا آپ سے۔ میرا ایک مسئلہ تھا، میری شادی شدہ زندگی کو تقریباً 11 سال ہو گئے ہیں، میرے 2 بچے ہیں اور تیسرا ہونے والا، اور میری شادی شدہ زندگی میں ابھی تک میری بیگم نہ جھگڑتی رہی ہے، پہلے دن سے لے کے آج تک۔ اچھا جی۔ اور وہ جب بھی جھگڑتی ہے نا، سال 2 سال اپنی امی کے گھر رہنے چلی جاتی ہے اور پھر واپس بھی نہیں آتی۔ اچھا، تو یہ مسئلے مسائل 11 سال کے ہیں، تو میں پوچھنا چاہتا تھا یہ کل کو بہتر بھی ہو سکتے ہیں، میری زندگی میں آنے والا مستقبل کیسا؟ آپ کا نام وقاص ہے؟ جی میرا نام وقاص ہے۔ اور بیگم کا نام؟ ثنا اس کا نام ہے۔ وقاص، تمہیں لگتا ہے کہ تم بھی بحث میں کافی اچھے ہو؟ ہاں جی سر، جب جھگڑا ہوتا تو پھر دونوں طرف سے بحث ہوتی ہے تھوڑی سی، بس میں کوشش کرتا ہوں نہ جھگڑا کروں، لیکن وہ میری بیگم سے اتنی بحث کرتی ہے مجبور ہو کے مجھے بھی تھوڑا بہت بولنا پڑ جاتا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب 3 بچے ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ۔ ہاں جی۔ اب میں تمہیں اس پہ کوئی اپرچونٹی یا آپشن اور دوں تو وہ انصاف نہیں ہوگا۔ بچوں کی زندگی ہے نا بیٹا، جب بچے ہو جائیں تو پھر بچوں کے لیے قربانی تو دینی پڑتی ہے ماں باپ کو، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، قربانی دینی پڑے گی۔ لیکن میں یہ کہوں کہ ثنا جو ہے، وہ ثنا کی والدہ اور والدین کا کیا نام ہے؟ ان کا نام ہے سریا۔ کیا ثنا اپنی والدہ سے دور ہے؟ اس کے والدہ کے بالکل قریب ہے، اس ہر بات اپنی امی کی مانتی ہے، میری کبھی نہ مانی ہے، نہ میرے امی کے گھر آتی بھی نہیں ہے، حالانکہ الگ رہتی ہے۔ تمہیں اب پتہ چل گیا کہ پھڈا کہاں پر ہے؟ مثلا کہ وہ پہلے نہیں، مثلا نہیں یار، میں بالکل صاف بات کہتا ہوں نا، میں گھما کے نہیں کبھی بھی بات کہتا۔ میں نے تمہیں بہت ہی کلیئر اشارہ دیا کہ تمہیں اندازہ ہوا ہے کہ ثنا کے ساتھ کم پرابلم ہے، پرابلم پیچھے ہے۔ ہاں جی ہاں جی، اس کی امی اس کو نہیں، وہ نہیں ٹھیک ہوگا، وہ نہیں ٹھیک ہوگا۔ وہ اگر یہ فیصلہ کر بھی لے نا بیٹی کہ میں نے پیچھے نہیں دیکھنا، تو اس کے پاس یہ اپرچونٹی اور آپشن نہیں ملے گی اس کو۔ تو پرابلم یہاں لائے کرتا ہے۔ اب تم اس کا بدلہ جو ہے وہ ثنا سے لو، یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی کیا کہنا چاہیے، پرزنر آف ایموشنز ہے، وہ بھی اس میں پھنسی ہوئی ہے۔ وہ بہرحال ایک غلط مشاورت جب پیچھے آ جائے، سپورٹ آ جائے،
اس طرح کی تو پھر. لیکن میں تمہیں یہ اشور کراتا ہوں کہ ثنا اتنی بچی نیگیٹو یا بری نہیں ہے جتنا کہ تم سمجھتے ہو کہ وہ سال 6 مہینے جا کے رہے, انلیس کہ اس کو پیچھے سے وہ سپورٹ نہ ملے اور مشورے جو ہیں دینے والے جو ہیں وہ تھوڑے سے انسانی حقوق کو پامال نہ کریں. سو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. تم نے 2 کام کرنے ہیں بیٹا. ایک تو تم نے اپنے گھر میں یہ رواج ڈال لینا ہے کہ رات کو سورہ رحمان کو سنے بغیر کوئی نہ سوئے. اتنا کرنا مشکل نہیں ہے. اور دوسرا لاحول کی تسبیح سے مراد ہوتی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ تک کی تسبیح. اور دوسرا آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ 2 تسبیحات خود بھی پڑھو, اور جب بیوی کے ساتھ اچھا ماحول ہو تو مسکرا کے اس کو بھی کہو کہ آپ بھی پڑھا کریں. اس سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ذہنی طور پہ اور جذباتی طور پہ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ڈاکٹر صاحب یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ پیچھے اگر بزرگ جو ہیں وہی بزرگ نہ ہوں اور ایک کیا کہنا چاہیے ٹیم بن جائے تو کیا پھر والدین ہیں. میں نے ابھی آپ سے عرض کیا نا کہ یہ مسئلہ سارا اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہم ملکیت ہم بیٹی کو رخصت کرنے کے باوجود اسے رخصت نہیں کر چکے ہوتے. یعنی ہم ذہنی طور پر نہ جانے کیوں اس بات پر مصر ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے لیے سب سے آئیڈیل انوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ تو یہاں سے گئی نہیں ہے. بھائی ایک فطرت کا تقاضا ہے, ایک سماج کی روایت ہے, پھر ایک اللہ رسول کی طرف سے تو رخصت ہونے کو رخصت ہی سمجھا جانا چاہیے. اسی میں ہی خیر ہے دونوں گھرانوں کے لیے بھی, اور جو نکاح کے رشتے میں 2 لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی, اور آئندہ آنے والی نسل کے لیے بھی. کسی کو کہہ دیتا ہوں تو کہتے ہیں آپ خواتین کے حق میں نہیں بات کر رہے ہیں. حق کی بات نہیں ہے, رخصتی کا مطلب رخصتی ہے. اور ایک بات اور عاجزی سے, جب رخصت کریں تو صبر و تحمل کا مشورہ نہیں دینا, کردار کا مشورہ دینا ہے, ایسے دل جیتنے کا مشورہ. شاہ جی اس میں ایک سب سے بڑے جو میں ایک سماج کے طالب علم کے طور پہ سمجھتا ہوں, ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, بچی پیدا ہوتی ہے نا تو ہم اسے اپنا جو ہے نا حجاب قائم کرنے کی ایک تربیت دیتے ہیں, حیاداری کسے کہتے ہیں, اٹھنا کیسے ہے, بیٹھنا کیسے ہے, کھانا کیسے ہے, پڑھنا کیسے ہے, زندگی میں آگے کیسے بڑھنا ہے. پھر کسی اور بالغ ہوتی ہے تو اسے ایک احساس دلانا شروع کیا جاتا ہے کہ تمہاری شادی ہونی ہے, سارا معاملہ ہے. پھر شادی کی رسوم و رواج جو ہیں ان کے بارے میں ایک خوشگوار خواب کے ساتھ اسے منسلک کر دیا جاتا ہے. خوابوں کا شہزادہ آئے گا, وہ تمہیں لے کے جائے گا, ایک بہت ہی آئیڈیل انوائرمنٹ ہوگا. جیسے معذرت کے ساتھ مجھے سمجھانے کے لیے بات کہنا پڑی کہ سلطان قابوس جو ہے وہ آئے گا اور آ کے لے جائے گا تمہیں, اور دنیا کے سارے مسائل جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. ایک خواب پر مبنی دھوکہ, اس میں ہم اتنا پختہ کر دیتے ہیں اس بچی کو. خواب پر مبنی یہ جو دیکھ دھوکہ ہے, اس پہ ذرا توجہ فرمائیے گا. وقفہ لے کے ابھی واپس آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھ رہا تھا کہ جب ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے, اللہ کی بھی باتیں ہوں, اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوں, صحابہ کی باتیں ہوں, حضرت سلمان فارسی کا قصہ ہو, عمر خطاب کا قصہ ہو, امام علی کا قصہ ہو, رکت کیوں آتی ہے؟